بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام پاکستانیوں سے میں ایک عرض کرنے جا رہا ہوں. مظلوم پاکستان اور مظلوم عوام کے ساتھ بہت زیادتی اور بڑا ظلم ہو رہا ہے. ہر پاکستانی کا حق ہے اس ملک کی خدمت کرنا، اس ملک کے لیے جدوجہد کرنا. ملکی مسائل اور عوامی مسائل کو کم کرنے کے لیے جتنا بس چلے. قیامت کے دن اللہ پاک ہم سے پوچھیں گے ہماری زندگی کے بارے میں، تو اس ملک کا اور اس قوم کا ہمارے اوپر حق ہے. آپ دیکھتے ہیں ہمارے سیاستدان بضد ہے ایک دوسرے کے ساتھ. کیا ہوا خدا نخواستہ؟ کون سی جائیدادیں آپ کی تقسیم نہیں ہو رہی ہے؟ اگر کسی نے چرایا ہے بھی عوام کا پیسہ چرایا ہے، اگر آپ چرا رہے ہو بھی عوام کے پیسے لے جا رہے ہو. کوئی آپ کا ذاتی جائیداد تو کسی نے نہیں لے. اتنے بڑے سخت دشمن ایک دوسرے کے بن گئے ہیں، خدا نخواستہ ایک دوسرے کے عزت کو نہیں دیکھ رہے. کل دو پارٹیوں کے یکجا ایک ہی ٹائم پہ پریس کانفرنس شروع تھے. پیپلز پارٹی والے نے تو ایسے دعوے کیے ماشاءاللہ، تقریباً میرے خیال میں اگر ان کو دیکھا جائے پیپلز پارٹی نے یہ کام کیا وہ کیا، سارے کام مکمل. پاکستان میں نہ صحت، تعلیم، بے روزگاری اور بدامنی جو بھی مسائل ہیں سارے پورے ہیں، بالکل برابر. اس میں کوئی کمی آئی ہی نہیں. پیپلز پارٹی نے یہ کیا، پیپلز پارٹی نے وہ کیا، بالکل کیا. تو یہ مسائل کیوں ختم نہیں ہو رہے؟ پھر عوام کیوں ذلیل ہے؟ عوام کیوں دھکے کھا رہی ہے؟ اور خواجہ آصف صاحب نے تو تقریباً جتنا بھی پریس کانفرنس کیا، جتنا ٹائم گزارا، پی ٹی آئی نے یہ کیا، پی ٹی آئی نے وہ کیا، بالکل کیا پی ٹی آئی نے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ قانونی حق ہے تمام پاکستانیوں کو اپنے حق کے لیے احتجاج کرنا، اپنے حق کے لیے دھرنا دینا، اپنے حق کے لیے جلوس نکالنا. وہ تو ہو گیا، اور ان کو اپنے بھی ملک دشمن قرار دے دیا اور ان کو سزا بھی مل گئی. ہمارے ایف سی کے نوجوان، پولیس کانسٹیبل اور پاکستان کے اور کئی نوجوان، پی ٹی آئی کے نوجوان ورکر سارے کوئی شہید ہو گئے اور کوئی زخمی اسپتالوں میں پڑے ہیں، کوئی جیلوں میں پڑے ہیں. ابھی آپ کے ساتھ ہے، آپ ان کی ویڈیو بھی باقاعدہ بنا کے دیتے کہ میں نے پی ٹی آئی کے ساتھ میں آئندہ نہیں چلوں گا. ساری باتیں آپ کروا رہے ہیں. لیکن ابھی جو آپ نے 3 منزلے کنٹینر کھڑے کیے تھے، جو آپ نے اسلام آباد میں رکاوٹیں کھڑے کیے تھے، آپ ذرا یہ بتائیں یہ کس لیے؟ دھرنے کو روکنے کے لیے؟ دھرنے میں بھی تو یہی ہونا تھا، چوک بند ہونے تھے، روڈ بند ہونے تھے. کوئی خدا نخواستہ کوئی یہ بارڈر پہ تو نہیں تھے کہ اتنے طاقتور ہے پورے یہ سب کے سب تمام سیاستدان ایک ہو جائے پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اگر ٹھیک ہو جائے، ایک ہو جائے، اس ملک کو صحیح چلائیں گے، ورنہ نقصان اس ملک کو یہ دے سکتے ہیں، اپنے عوام کو ذلیل کر سکتے ہیں، عوام کو پریشان کر سکتے ہیں، ملکی مسائل میں زیادتی کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہ کہے کہ خدا نخواستہ پی ٹی آئی والے آ گئے، ابھی کوئی دشمن ملک سے حملہ ہونے والا تھا، کیا چکر ہے آپ نے ان کے اوپر ان کے لیے اتنی تیاری کی تھی. ہمارے بارڈر مضبوط ہے الحمدللہ، ہمارے سیکورٹی ادارے اس طرح ہے، کوئی پاکستان کے کسی بھی بارڈر، چاروں طرف کسی بھی بارڈر کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. یہ ملک آپ کی وجہ سے نہیں چل رہا ہے جناب، اس ملک کو رب کائنات چلا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہمارے سیکورٹی ادارے، ہمارے پالیسی ساز یہ جو بیٹھے یہ اس ملک کو صحیح چلا رہے. اگر خدا نخواستہ آپ ہوتے، آپ تو پہلے سے ہی اس ملک کو بیچ دیتے. یہاں آپ اگر تنگ ہو جائیں گے آپ تو جا کے کسی ملک میں بیٹھ جائیں گے. عوام ذلیل ہو رہی، عوام خوار ہے. آپ نے جو اتنے یہ قوم کا سرمایہ لگایا، قوم کا پیسہ لگایا، خزانے سے پیسے نکال کے آپ نے رکاوٹوں میں لگائے، یہ بغیر خرچے کے نہیں ہوتے. حکومت کے خلاف کون ایف آئی آر کاٹے؟ وہ نہیں چاہیے. حکومت کے خلاف جتنے اس کے عہدیدار ہیں، فوج خود، ابھی ہم اعتراض کرتے بھائی فوج کا سیاست میں کوئی کام نہیں، تو سیاستدان ہمت کرے، ملک کو چلائیں، اسمبلی میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو سمجھے. فوج کو تو جب تک آپ نہیں بلائیں گے، پولیس کو جب تک آپ نہیں بلائیں گے، ایف سی کو جب تک آپ نہیں بلائیں گے، اس کے سر میں درد تو نہیں ہو آپ کے پاس آ جائیں گے. وہ نہیں آئے گا، آپ اس کو نہ بلائیں. اس کے بارے میں حکومت وقت سے پوچھنا چاہیے آپ نے کیوں سیکورٹی اداروں کو بلایا. عوام ہے، ٹھیک ہے، سیاسی پارٹی ہے، اس نے دھرنا دینا تھا، دے دیا. تو دھرنا دے کے اس نے کیا کرنا ہے؟ خدا نخواستہ وہاں کوئی چار دیوالی اپنے لیے کھڑے کر کے زمین پہ قبضہ کر لیتے.
اس ملک کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا ہے. یہ آپ لوگوں کے علم میں ہونا چاہیے. عوام کو ذلیل نہ کرے, اس ملک کو دیکھے, عوام کو دیکھے. پاکستان ہے تو ہم ہیں. ابھی ہم اس کی قدر تو نہیں کر رہے. خدا نخواستہ اللہ پاک اگر ہمیں امتحان میں اگر اللہ پاک نے ہمیں لے آیا پھر ہم بہت پریشان ہو جائیں گے. یہ ملک ہے بالکل. اس ہر سیاستدان نے, ہر پاکستانی نے یہ فیصلہ کرنا ہے. پہلے پاکستان, پھر عوام, پھر ہم. مجھ سے پہلے پاکستان اور عوام. آپ ساری یہ فیصلہ کریں. دیکھو ہر صوبے والوں کو اپنے حقوق مل جائیں گے. جہاں جہاں لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم ختم ہو جائے گا. نہ کوئی کسی کے وسائل پہ ڈاکہ ڈال سکتا ہے, نہ کوئی کسی کے حقوق کھا سکتا ہے, نہ کوئی کسی کے تعلیم کو لے سکتا ہے اگر وہ خود اس ملک کا خیر خواہ بنے. آپ لوگوں نے تو عوام, ہمارے ذہنوں کو تو آپ لوگوں نے ایسا خراب کیا ہے, عوام کو کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ میں یہ اروائی کے 3 آدمی ہیں, میں ان کو سنتا ہوں, کاشف عباسی صاحب اور وسیم بادامی صاحب, دوسرا محمد مالک صاحب. بھائی آپ لوگوں کی خدمت میں عرض ہے, میں جانتا ہوں آپ لوگوں کی باتیں سنتا ہوں کہ عوام کے ساتھ آپ لوگوں کی بڑی ہمدردی ہے, عوام کے لیے آپ لوگوں کے دل میں بڑا دکھ ہے. یہ پارٹیوں کو نہ بلائیں. پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوگا, حکومت کے ساتھ کیا ہوگا, یہ نہ کریں. آپ اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور عوام جو ان کو سن رہے ہیں ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے ان کا بھی ٹائم ضائع ہو رہا ہے. یہ باتیں چھوڑو, ان کو بلاؤ, بے شک ان کو اپنے پروگراموں میں بلاؤ, لیکن ان سے پوچھو, ملکی مسائل کے بارے میں پوچھو, بدامنی کے بارے میں پوچھو, بے روزگاری کے بارے میں پوچھو, اور تعلیم کے بارے میں پوچھو, ملکی ترقی, قوم کی ترقی کے بارے میں ان سے پوچھو. ان کے اوپر سوالات کرو, حق ہے. اس باتوں کو چھوڑو. لہٰذا مدت گزر گئے, آپ اس سے پوچھتے نہ یہ سدھریں گے, نہ آپ اس کو چھوڑیں گے. ہم ایسی دھکے کھاتے رہیں گے عوام. اللہ حافظ.